بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 113 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ دعویٰ کے شرائط کو آج کے اس سبق میں ذکر کریں گے۔ اس طلبہ صحت دعویٰ کے لیے 8 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مدعا معلوم ہو کہ دعویٰ کس چیز کا کیا جا رہا ہے، گائے کا یا موٹر سائیکل کا یا گاڑی کا، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ مستحیل الوجود نہ ہو، یعنی اس مدعا کا وجود محال نہ ہو، ناممکن نہ ہو۔ نمبر 3، مدعی کی زبانی ہو، یعنی مدعی خود دعویٰ کرے، یہ نہ ہو کہ کوئی زید اٹھ جائے اور کہے کہ بکر، یہ چیز بکر کی ہے اور میں اس کی طرف سے دعویٰ کر رہا ہوں، تو اس کا دعویٰ یہ درست نہیں ہوگا جبکہ بکر خود دعویٰ نہ کرے۔ مدعی اور مدعا علیہ عاقل ہوں، دونوں عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، مجنون نہ ہوں، صغیر نہ ہوں، یہ بھی صحت دعویٰ کی شرائط میں سے ہے۔ اور نمبر 5، مجلس قضا ہو، اس کا یہ دعویٰ قاضی کی مجلس میں ہو۔ نمبر 6، مقابل حاضر ہو، مد مقابل حاضر ہو مجلس قضا میں، تب جو ہے دعویٰ کے صحت مبنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ اور نمبر 7، دعویٰ میں تناقض نہ ہو کہ آج کہے کہ میری 125 موٹر سائیکل ہے اور کل کہے وہ تو 70 ہے۔ نمبر 8، مدعا خصم پر ملزم ہو، یعنی وہ چیز ایسی ہو جو خصم پر لازم بھی ہو سکتی ہو۔ مثلا گھر ہے، گھر میں زید رہتا ہے، زید گھر کو تالا لگاتا ہے، بچے زید کے گھر میں جو ہے نا زید کے بچے رہائش ہے، وہی قبضہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس پر عامر دعویٰ کرے اور عامر کہے کہ یہ گھر جو ہے میرا ہے اور بکر نے اس پر قبضہ کیا ہوا، حالانکہ بکر پر تو وہ چیز لازم نہیں آ رہی، لازم تو زید پر آ رہی ہے جس کے بچے عیال وغیرہ سب کچھ وہاں ہے، تو اس لیے وہ دعویٰ مدعا جو ہے وہ خصم پر ملزم بھی ہو، خصم پر لازم آتا ہو۔ یہ صحت دعویٰ کی 8 شرائط عزیز طلبہ، آپ حضرات اس کو خوب یاد کریں، انشاءاللہ کتاب الدعویٰ کے مسائل سمجھنے میں یہ بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، آتے کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَلَا يَصِحُّ دَعْوَىٰ حَتَّىٰ يَذْكُرَ شَيْئًا عُلِمَ جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلِّفَ إِحْضَارُهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهِ بِالدَّعْوَىٰ وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَكَرَ قِيمَتَهَا فَإِنِ ادَّعَى عِقَارًا ذَكَرَ حُدُودَهُ وَكَفَى الثَّلَاثَةُ وَأَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن مشهورا وأنه في يده ولا يثبت اليد في الإقرار بتصادق إمام بل ببينة أو علم القاضي بخلاف المنقول وأنه يطالبه به۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ صحت دعویٰ کی شرائط ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا ولا يصح دعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره، فرماتے ہیں کہ دعویٰ صحیح نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس چیز کا ذکر کیا جائے، ایسی چیز کا ذکر کیا جائے جس کی جنس اور قدر معلوم ہو، جس کی جنس اور قدر معلوم ہو۔ جنس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مدعا کا جنس متعین ہونا ضروری ہے کہ دعویٰ موٹر سائیکل کا ہے یا گاڑی کا ہے، مہران کا ہے یا جو ہے گائے کا ہے یا بکری کا ہے یا بھینس کا ہے یا اونٹ کا ہے، تو جنس معلوم ہونا ضروری ہے، اور قدر کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ چیز مکیلی ہے یا موزونی ہے تو اس کی مقدار بھی مدعی بیان کرے کہ میری گندم گم ہوئی ہے اور اس بندے کے پاس ہے، کتنی گندم ہے بھئی، 1 من ہے، 2 من ہے، تو وغیرہ ذالک یہ دعویٰ کر لے۔ موٹر سائیکل غائب ہے، 1 غائب ہے، 2 غائب ہے، تو مقدار معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ صحت دعویٰ کے لیے
سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مدعا ایسی چیز ہو کہ جس کی جنس اور قدر معلوم ہو، جس کی جنس یا قدر کیا ہو بھئی معلوم ہو۔ جنس کا معلوم ہونا اور قدر کا معلوم ہونا یہ صحت دعویٰ کے لیے ضروری ہے، لہذا مجہول چیز کا دعویٰ یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہے بھئی میری چیز گم ہوئی ہے، کیا چیز گم ہوئی ہے، تو جب تک مجہول ہوگی مدعا اور جس چیز کا دعویٰ کرے وہ مجہول ہو تو اس وقت دعویٰ درست نہیں۔ ہاں اگر رہن یا غصب وغیرہ ہے، وہاں پر اگر رہن کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ اس کے پاس میری گندم رہن ہے، یا اس کے پاس جو ہے میرے پیسے بطور رہن کے رکھے ہوئے ہیں وغیرہ ذالک، یا اس کے پاس میرے جو ہے وہ برتن رہن میں رکھے ہوئے ہیں، تو اگر رہن میں یا اسی طرح اگر غاصب اقرار کریں کہ میں نے برتن غصب کیے ہیں یا میں نے فلان چیز غصب کی، اب کتنے غصب کیا اگر وہ مجہول ہے تو غاصب اگر غصب کے دعوے میں مجہول چیز کا دعویٰ کرے، یا اسی طرح اگر مرتہن رہن میں مجہول چیز کا دعویٰ کرے تو فرماتے ہیں اس صورت میں ان کا یہ قول معتبر ہوگا اور ان کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا، اس لیے کہ رہن اور غصب میں صحت دعویٰ کے لیے جنس یا قدر کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ وَلَا يَصِحُّ دَعْوَىٰ حَتَّىٰ يَذْكُرَ شَيْئًا عُلِمَ جِنسُهُ وَقَدْرُهُ، فرماتے دعویٰ صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ ذکر کرے مدعی کسی ایسی چیز کا جس کے جنس اور مقدار معلوم ہو۔ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلِّ فَإِحْضَارُهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهَا بِالدَّعْوَىٰ وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ عین ہو اور قبضے میں لیے جانا اس کا ممکن ہو، ہاتھ میں گمانا اس کا ممکن ہو، آپ مثلا کہے کہ بھئی میری موٹر سائیکل غائب ہے تو موٹر سائیکل اب لے جا کر قاضی کی عدالت کے سامنے پیش کرنا آسان ہے، یا وہ کہے کہ میری موتیاں گم ہوئی ہے قیمتی موتی، یا میرے سونے کا ہار گم ہوا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عین کے قبیل سے ہے اور ان اعیان کا ہاتھ میں اٹھا کر قاضی کی عدالت میں لے جانا بھی آسان ہے، کسی قسم کی مشکلات اس میں نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مدعا کوئی عین ہو تو مدعا علیہ کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس عین کو قاضی کی عدالت میں لے کر آئے تاکہ مدعی اس عین کی طرف اشارہ کر کے دعویٰ کر سکے کہ یہ چیز میری ہے، یہ ہار میرا ہے، یا یہ سونا میرا ہے، یا یہ موتی میری ہے، یا یہ موٹر سائیکل میری ہے وغیرہ ذالک۔ ہاں اگر وہ عین مدعا کوئی ایسا عین ہو کہ جس کا اٹھا کر لے جانا قاضی کی عدالت میں ناممکن ہو، مثلا گاڑی ہے تو وہ پارکنگ میں لے جا کر آپ کھڑی کر سکیں گے، یا جو ہے زمین ہے تو اس کا اٹھا کر لے جانا ممکن نہیں وغیرہ ذالک، تو فرماتے اس صورت میں پھر مدعا علیہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا ایسی چیز کے احضار پر، اس لیے کہ وہ اس کا حاضر کرنا اس کے بس میں نہیں۔ تو فرماتے فَإِنْ كَانَ عَيْنًا، اگر مدعا کوئی عین ہو یعنی مال ہو، فی ید المدعا علیہ مدعا علیہ کے ہاتھ میں موجود بھی ہو، کل فاحضارها، تو اس مدعا علیہ کو مجبور کیا جائے گا اس عین کو حاضر کرنے پر، لیشیر الیہا، تاکہ مدعی اس عین کی طرف اشارہ کر سکے دعویٰ کے ساتھ۔ وَقَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ، یہی مسئلہ شہادت اور استحلاف میں بھی ہے۔ گواہ اگر کسی عینی چیز کے بارے میں گواہی دیں اور وہ عین ایسی ہو کہ قاضی کی عدالت میں پیش کرنا اس کا ممکن ہو، تو قاضی کی عدالت میں اس کو سامنے رکھ کر شاہد اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے گواہی دے گا۔ اسی طرح والاستحلاف، اگر کوئی کسی شخص سے قسم لیا جا رہا ہے، مدعا علیہ اس پر قسم آ گئی ہے اور اب وہ قسم اٹھا رہا ہے، قاضی اس سے قسم لے رہا ہے، تو اس چیز کو اگر وہ عین ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے تو اس کو لا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ اس کی طرف اشارہ کر کے قسم اٹھائے گا۔ تو یہ قضا فی الشہادۃ والاستحلاف کا مطلب ہے کہ گواہی میں بھی اور قسم لینے میں بھی یہ مسئلہ ہے، اگر عین ایسا ہو کہ اس کا قاضی کی عدالت میں لانا ممکن ہو تو اس کو لایا جائے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَ ذَكَرَ قِيمَتَهَا، اگر عین ایسے ہو کہ اس کا قاضی کی عدالت میں پیش کرنا متعذر ہو، مشکل ہو، تو
تو ذکر قیمتها مدعی اس چیز کی قیمت کا ذکر کرے، یعنی ایسا تذکرہ اس عین کا کرے جس تذکرے سے وہ چیز بعین ہی قاضی اور گواہوں اور مدعا علیہ پر بالکل اشکارا ہو جائے، اس میں کسی قسم کا خفا باقی نہ رہے۔ فَإِنِ ادَّعَى عِقَارًا ذَكَرَ حُدُودَهُ وَكَفَى ثَلَاثَةٌ وَأَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مدعا زمین ہو، اب زمین کا اٹھا کر قاضی کی عدالت میں لے جانا تو ناممکن ہے، اور میں نے بتایا کہ مدعی کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر ضروری ہے جس سے مدعا بالکل واضح ہو جائے۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر مدعا عقارن زمین ہو تو ذکر حدودہ، تو مدعی اس زمین کے حدود اربعہ کا ذکر کریں، یعنی اس کے دائیں بائیں اگلے پیچھے جو زمینیں ہیں ان کا ذکر کرے، حدود بیان کرے کہ میرا اس پلاٹ پر دعویٰ ہے اور اس پلاٹ کا جانب شمال 10 فٹ پر ہے، جانب جو ہے جنوب جو ہے وہ اتنا ہے، جانب مغرب اتنا ہے، تو وغیرہ ذالک کی ساری چیزیں چاروں ذکر کریں، اور حدود میں پھر دائیں جانب بائیں جانب اگلے پیچھے جانب جو دوسرے گھر ہیں یا دوسرے پلاٹ ہیں ان کے بھی ذکر کریں کہ بھئی اس کے دائیں جانب فلاں کا پلاٹ ہے، بائیں جانب فلاں کا پلاٹ ہے، آگے کی طرف فلاں کا پلاٹ ہے اور پچھلی کی طرف فلاں کا پلاٹ ہے، اور یہ راستے وغیرہ ذالک، تو یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کرے، ذکر حدودہ۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 حدود ذکر کر لیں تو یہ کافی ہیں، طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 حدود کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حدود 4 کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تمییز حاصل نہیں ہوتی۔ وَكَفَتْ ثَلَاثَةٌ وَأَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا، اس لیے فرماتے ہیں طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ذکر ہو رہا ہے کہ کافی ہے 3 حدود کا ذکر کرنا، وَأَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا، اور ان حدود کو بیان کرتے ہوئے دائیں بائیں جانب جن دوسرے لوگوں کا پلاٹ کا ذکر کرے گا تو ان کے مالکوں کا نام بھی ذکر کرے۔ وَأَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا کا عطف حدود پر ہو رہا ہے، ذکر حدودہ وذکر اسماء أصحابها، اور اسی طرح اس حدود کے جو مالکین ہیں دائیں بائیں جانب ان مالکین کے نام کو بھی ذکر کریں، اگر وہ غیر معروف ہوں تو پھر ان کے دادا پردادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے جو مشہور لوگ ہیں۔ وَلَا بُدَّ مِن ذِكْرِ الْجَدِّ إِن لَّمْ يَكُن مَّشْهُورًا، اگر وہ لوگ خود مشہور نہیں ہے تو فرماتے پھر دادا کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی شہرت ہو جائے۔ یہ چونکہ اس لیے فرمایا کہ مدعی کا دعویٰ اس طرح کرنا ہے کہ مدعا بالکل واضح ہو جائے، تو جب یہ حدود بیان کرے گا تو دائیں بائیں جانب جن لوگوں کے مکانات ہیں اگر ان کا نام لے اور وہ غیر معروف ہو تو پھر ان کے ادارہ پردارے کا نام لے، تو اس لیے فرمایا وَلَا بُدَّ مِن ذِكْرِ الْجَدِّ، اور جد کا ذکر کرنا ضروری ہے، إِن لَّمْ يَكُن مَّشْهُورًا، اگر وہ مشہور نہ ہو، وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ، اور یہ بھی ساتھ ذکر کرے کہ وہ چیز مدعا علیہ کے قبضے میں اب بھی ہے، یعنی یہ پلاٹ اب بھی مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، یہ بات بھی دعوے کی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے ولا یصح الدعویٰ سے سبق کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ صحت دعویٰ کی شرائط ذکر کر رہے ہیں، صحت دعویٰ کی کل 8 شرائط ذکر ہوئی اور اس کی تفصیل اس عبارت میں بیان ہوئی، تو اسی پر آج کے سبق کا اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔